बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल, और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है नफ्स। नफ्स क्या है और हम इसको अपने बस में या काबू में किस तरह कर सकते हैं। इंग्लिश में आप इसको सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हैं कि हम अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल कैसे हासिल कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने टॉपिक रखा था तसव्वुफ और सूफीज़म, यानी सूफ़ी कौन होता है। तो उसमें एक ख़ास मैंने बात बोली थी। मैंने कहा कि वो शख्स या वो इंसान जो अपने नफ्स के ऊपर काबू पा लेता है या नफ्स को मार देता है वो सूफ़ी कहलाता है, या हम कहते हैं कि उस पर तसव्वुफ का इल्म जो है वो लागू हो गया या उस पर वो पूरा उतर गया। तो अब जब हमने नफ्स की बात की तो नफ्स को समझना बड़ा ज़रूरी है कि नफ्स क्या है। तो नफ्स के लफ्ज़ी मानों में अगर हम जाएं तो वजूद या ज़ात, सोल भी आप इसको कह सकते हैं, रूह भी कह सकते हैं। इंग्लिश में ईगो या सेल्फ के मानों में भी ये इस्तेमाल होता है। लेकिन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जब ये बाकी कुछ अल्फाज के साथ मिलता है तो इसकी सिफ़ात जो है उसी से वाज़े होती हैं, यानी मुख्तलिफ़ सिफ़ात रखती हैं। अगर आप रूह को ही ले लें तो रूह मुख्तलिफ़ सिफ़ात की होती है। इसी तरह नफ्स भी जो है वो मुख्तलिफ़ सिफ़ात का होता है। आम तौर पर जो हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर ख्वाहिशात जन्म लेती हैं उनको हम नफ्स कहते हैं। अब नफ्स को बुज़ुर्गों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी 3 इसकी अक़साम बयान की हैं। सबसे पहली किस्म है नफ्स अमारा। ये इंसान की शैतानी जो सिफ़त है उसको कहते हैं। यानी अगर कोई इंसान, उसके दिल के अंदर ख्वाहिशात जन्म ले रही हैं, वो कोई बुराई करता जा रहा है, कोई गुनाह करता जा रहा है, लेकिन उसको कोई जो है एहसास नहीं है। वो जुल्म कर रहा है, उसमें उसको मज़ा आ रहा है, उसको कोई एहसास नहीं हो रहा, उसको कोई जो है वो रिग्रेट्स जिसे कहते हैं, पछतावा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि उसके पास जो नफ्स है वो नफ्स अमारा है। दूसरी जो इसकी किस्म है वो है नफ्स लवामा, यानी ऐसा नफ्स जो आपको ख्वाहिशात के ऊपर उभारता है। आप कोई बुराई कर देते हो, कुछ ख्वाहिशात की तकमील के लिए आगे बढ़ जाते हो, लेकिन आप हद क्रॉस नहीं करते। आपको एहसास हो जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद, यानी बुराई करने के बाद, आप ख़ुद को लान तान करते हो। तीसरी जो किस्म है वो है नफ्स मुतमइन्ना। अब ये वो ख़ास किस्म का नफ्स है जो अल्लाह के नेक बंदों के पास होता है। ख्वाहिशात जो भी जन्म लेती हैं वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए लेती हैं। अब इसके अंदर इंसान बुराई की तरफ बिल्कुल भी माइल नहीं होता। इंसान के दिल के अंदर सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी के लिए मोहब्बत जागती है या किसी के लिए नफ़रत जागती है। अब नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना सबसे अफजल जिहाद कहा गया, और नफ्स को हम समझने के लिए चंद अशार भी मैंने इधर रखे हुए हैं, उनको भी पढ़ते हैं, उनको शामिल करते हैं। वो शायर कहता है कि नफ्स को आँच पर वो भी उम्र भर रखना बड़ा महाल है, हस्ती को मोतबर रखना। और आगे कहता है कि लिबासे पारसानी से शराफत आ नहीं सकती, शराफत नफ्स में होगी तो बंदा पारसा होगा। एक और शेर बड़े मज़े का है, वो कहता है कि है अजब मिजाज का शख्स वो, कभी हम नफ्स कभी अजनबी, कभी चांद उसने कहा मुझे, कभी आसमां से गिरा दिया। नफ्स को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है, और तभी शायद बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि अगर नफ्स को मारना है तो डायरेक्टली आप इसको हिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुश्मन है, बड़ा चालाक दुश्मन है। तो इसको मारने के लिए इसको कमज़ोर करना पड़ता है। अब कमज़ोर करने के लिए, या दूसरे लफ्ज़ों में वो जो हम जुमला बोलते हैं कि नफ्स को मारना है, नफ्स को काबू करना है, तो वो कैसे किया जा सकता है। इसके लिए मौलाना रूम जो है उनके एक उस्ताद मोहतरम हैं शेख फरीदुद्दीन, वो 3 जो है वो गुर बताते हैं। इसके अलावा भी कुछ गुर हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले ये 3 गुर हैं कि हम नफ्स को किस तरह कमज़ोर करेंगे। जब हमारा नफ्स कमज़ोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकेंगे, यानी अपनी ज़ात को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चला सकेंगे। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं जी? नंबर 1, उन्होंने कहा कि इंसान जो खामोश रहता है उसका नफ्स जो है उसके बस में होता है।
خاموشی. اب خاموشی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی طرف جاتے ہیں. مثلا دیکھیں تو زیادہ تر جو برائیاں ہیں وہ آپ کی زبان سے ہوتی ہیں. اگر آپ نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، یعنی آپ نے اپنے آپ کو خاموش کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ کسی سے وعدہ کر سکتے ہو، نہ کسی کو گالی دے سکتے ہو، نہ کسی کے خلاف کوئی غلط بات کر سکتے ہو. تو جب آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں آ گئی تو بہت حد تک آپ نے اپنے باڈی کے اوپر کنٹرول کر لیا، آپ نے خاموش رہنا سیکھ لیا. دوسرا وہ ہتھیار بتاتے ہیں بھوک. اب جب انسان کو بھوک لگتی ہے اس کے لیے وہ کہا گیا، بزرگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو. اب جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ انسان کو صبر دیتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے سامنے پڑی ہوتی ہیں، پانی بھی ہوتا ہے، اچھا کھانا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. دل کے اندر، من کے اندر خواہش ابھرتی ہے، جسم پیاسا ہوتا ہے یا اس کو بھوک کی طلب ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو روکتے ہیں. اب یہ ہماری جو ول پاور ہے اس کو بڑھاتا ہے. جب ول پاور بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنے اوپر کنٹرول بھی بڑھتا ہے. تیسرا جو اس کا ہتھیار بیان کیا گیا وہ ہے تنہائی. اب تنہائی بھی انسان کو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف نفس مائل ہی نہیں ہوتا. مثلا اگر آپ بازار جاتے ہیں تو بازار میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو خوبصورت ہوتی ہیں، ان کی طرف آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا نفس لے کے جائے گا. آپ کوئی مہنگی چیزیں دیکھتے ہیں خریدنے کے لیے، آپ کسی اگر مرد ہیں تو عورت کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، اگر عورت ہیں تو مرد کی طرف مائل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کئی معاشرتی برائیاں ہیں جن کی طرف آپ مائل ہو سکتے ہیں. تو فضول میں بازار جانا اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں رہیں، اور مومن کے لیے تنہائی سب سے بہترین جو ہے وہ ساتھی ہوتا ہے. اور تنہائی انسان کو بہت حد تک جو ہے وہ نفس کے اوپر یا ذات کے اوپر کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے خاص چیز ہے جس سے انسان کا اپنے اوپر کنٹرول بیٹھتا ہے وہ ہے نو یور سیلف. اپنے آپ کو ڈیپلی ڈگ کرنا، اپنے ٹریگر کو سمجھنا، اپنی کمزوریوں کو سمجھنا، اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو سمجھنا. اب یہ دیکھیں بڑا ضروری ہوتا ہے، چونکہ بزرگ ایک اور بات کرتے ہوتے ہیں کہ 3 چیزیں میجر ہوتی ہیں جو انسان کے نفس کو بھڑکاتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز تو شیطان ہے. اب شیطان ایسی چیز ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، انویزیبل چیزیں آپ اس کے اندر رکھ لیں کہ انکانشیسلی کوئی چیز دماغ کے اندر آئی. جس طرح آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سے کوئی خیال آ جاتا ہے، تو یہ تو انویزیبل چیزیں جو ہمیں بھڑکاتی ہیں. کبھی کبھار ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے روپ میں آ جاتے ہیں، وہ ہمارے نفس کو بھڑکاتے ہیں. اور کبھی کبھار یہ جو سوشل سرکل ہے ہمارا، جو معاشرتی برائیاں ہیں، جو معاشرے کے اندر جو برائیاں عام ہو جاتی ہیں یا جو لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں، چونکہ وہ نارمل چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جب اب انسان خود کو جان لیتا ہے تو اپنی وہ کمزوریاں اسے پتہ چل جاتی ہیں، پھر موو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، پھر اس کے خلاف جہاد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اور جس طرح کہا گیا کہ اس کو کمزور کرنا ہے، تو کمزور کرنے کے لیے اس پہ ایک اور بڑی عام چیز ہے کہ مثلا آپ کہیں جا رہے ہیں، ایک دم سے آپ کے ذات کے اندر، آپ کے دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک خواہش جنم لی کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی آپ زندہ رہ سکیں. اگر تو اس طرح کی خواہش ہے جس کے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے، پھر تو چلیں کوئی بات نہیں، اس کو فلفل کرنا ہے. لیکن اگر اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے تو پھر آپ نے اس کو ڈیلے کرنا سیکھنا ہے. مثلا آپ نے نارمل آپ کھانا بھی کھا سکتے ہو، اور آپ ہوٹل پہ چلے گئے، کوئی 10-12 ہزار کی ڈش ہے جو آپ کھانا چاہتے ہو، تو اس دن آپ کے دل کے اندر خواہش جنم لی، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اپنے آپ کو ڈیلے فیکٹر کی طرف لے کے جائیں کہ یہ میں آج نہیں کل کروں گا. مثلا کسی دوست نے آپ کو کال کی کہ ملنے ہی ملنا ہے، اس کے ملے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، تو آپ ایک دن کے لیے اس کو کنٹرول کر لیں. جس طرح وہ روزے کی مثال دی کہ روزہ جو ہے بھوک پیاس لگی بھی ہوتی ہے لیکن آپ کنٹرول کرتے ہو، اور تب تک کنٹرول کرتے ہو جب تک کہ ممکن ہے. اب یہ چیز انسان کو صبر دیتی ہے. اگر آج کوئی کام کرنے کا دل کر رہا ہے اسے کل پہ ٹال دو. اب یہ وہ کام ہے جو آپ کا پسندیدہ ترین کام ہے، تو جب اس کو ڈیلے کرنا سیکھو گے تو آپ نے اپنے نفس کو گھمانا شروع کر دیا ہے. اس کو کنفیوز کریں، خود کنفیوز نہ ہو. جب آپ کا نفس کنفیوز ہوگا تو بہت ساری خواہشات سے آپ بچ جائیں گے. اور سب سے خاص چیز ایک اور اس میں بتا دوں، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک خواب دے دیں، ایک ڈریم دے دیں، ایک ٹارگٹ دے دیں، اور اس کو اچیو کرنے کی طرف لگ جائیں. اب جب آپ کسی مشن کے اوپر لگ گئے تو آپ کے پاس فالتو ٹائم ہی نہیں ہوگا. آپ جب بیزی ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، تو بہت ساری برائیوں سے آپ محفوظ رہ جاتے ہیں. تو اس طرح
آپ نے سمجھا اس سیشن میں کہ نفس کیا ہوتا ہے. نفس میں نے کہا کہ وجود یا ذات کے اندر خواہشات جو جنم لیتی ہیں ان کو نفس کہتے ہیں. پھر اس کی 3 قسمیں بتائیں. پہلی نفس امارہ، دوسری نفس لوامہ اور تیسری نفس مطمئنہ. اور ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جس میں ہمیں سکون آتا ہے. ایسی خواہشات جو ہمیں سکون دیتی ہیں لیکن خوشی وقتی پلیر نہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں. 3 وہ حضرت شیخ فرید الدین کی باتیں بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ بھوک ایسی چیز ہے جو آپ کو نفس پر قابو کرنے کے لیے مدد دیتی ہے، یا پھر تنہائی مدد دیتی ہے، خاموشی مدد دیتی ہے. پھر میں نے کہا کہ اگر آپ خود کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر لیں، خود کو جان لیں تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، چونکہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن مل جاتی ہے کہ یہ میری ویکنیس ہے. پھر اس کے علاوہ خاص میں نے بات کی کہ اپنے آپ کو ڈریم دے دیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. کس کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہیں؟ آپ جنگ کر رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف. تو نفس کو کنٹرول کرنا امید ہے آپ سیکھ جائیں گے. انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو سیشن میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.